ہاں جی، اور سنائے میری یوٹیوب فیملی۔ آج میں بنانے لگی تھی جی ادرک لہسن کا پیسٹ، جو اتنے دن ہو گئے ہیں کہ میں نے شہزاد صاحب نے لا کر دیا ہوا تھا اور میں نے چھیل کر فریج میں رکھا ہوا تھا کیونکہ میری طبیعت خراب تھی اور میں نہیں بنا پا رہی تھی۔ تو میں نے کہا چل منع اٹھ جا، آج ہمت کر ہی لے، اس کو بھی بنا دے۔ تو میں نے کہا اس کی ریسیپی بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تو یہ جی آدھا کلو لہسن ہے اور ایک پاؤ جو ہے وہ ادرک ہے۔ یہ دیکھیں ادرک کو بالکل بریک بریک کاٹ دیا اور اچھے سے اس کو دھو کے سکھا لیا، اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے، اور جو جگ بھی ہے وہ بھی بالکل خشک ہونا چاہیے، اس میں بھی پانی نہیں ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگ تو پانی کے ساتھ ادرک لہسن کا پیسٹ بناتے ہیں، میں نہیں بناتی، میں آئل کے ساتھ بناتی ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مہینوں تک جو ہے نا اس کا کلر چینج نہیں ہوتا، یہ گرین کلر کا نہیں ہوتا۔ یہ تھا اس کا سیکرٹ، پانی نہیں ڈالنا۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے ڈالتے ہیں اب جگ میں۔ ہاتھ میں نے اچھے سے دھو لیے تھے، بھائی میں بڑی مہمان نے گئی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اتنا سا ڈال لیا۔ اب اس میں ڈالیں گے جی آئل، آئل اتنا جس میں یہ اچھے سے گرینڈ ہو جائے۔ آئل ضرور اس میں لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کام اچھا کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا خرچہ ضرور ہوتا ہے، لیکن کام جو ہے نا وہ تسلی بخش ہوتا ہے اور وہ دیر پا چیز سیف رہتی ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو چلے جی اسے میں اب آپ کو گرینڈ کر کے دکھاتی ہوں اور اس کا کلر بھی آپ کو دکھاتی ہوں، اور بار بار بھی میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو دکھاتی ہی رہی ہوں۔ جب بھی میں کھانا بناتی تھی اس میں جب ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالتی تھی آپ کو دکھاتی تھی، تو اس سے بہت سی بہنوں نے فرمائش کی کہ پلیز ہمیں بتائیں یہ کیسے بناتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلے ایک دفعہ پھر شیر آپ کو بتاتی ہوں۔ تو چلیں جی باتوں باتوں میں نے ایک جگہ یہ پڑھا تھا کہ وائف از کیوٹ وین شی از میوٹ، ہنی ہسبینڈ از ہنی وین ہی برنگ دی منی۔ بات تو بڑی زبردست قسم کی ہے یار، ہے نا؟ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی یہ گرینڈ ہو رہا ہے، یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے، گرینڈ ہو جائے تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ چلیں جی اب کرتے ہیں اس کو بند، اور اب اس سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کا کلر کتنا پیارا آیا ہے۔ اسے اچھے سے گھما پھرا لیتے ہیں، اگر کوئی کسر ہے تو ایک دفعہ پھر اسے گھماتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی۔ چلیں اس کو ایئر ٹائٹ کسی بوٹل میں ڈالتے ہیں۔ میں نے تو یہ والی بوٹل بنائی ہوئی ہے جی، اس طرح کا میرے پاس یہ ڈبہ سا ہے، جار سا، بچوں کی اس میں کینڈیز آئی تھیں، تو میں نے یہ کپ کا تقریباً 2 سال تو ہو گئے ہیں اس کو، دیکھ لیں اندر سے جی بالکل صاف ہے۔ ہاں جی میری ایک سسٹر نے کہا تھا کہ رباب آپ کی دیچکی اندر سے صاف نہیں، یار میری دیچکیاں بہت صاف ہے۔ میں اندر سے اس لیے صاف نہیں ہے کیونکہ ان کو کافی عرصہ ہو چکا ہے، میکسیمم ان کو 25 سال ہو گئے ہیں، تو یہ کیسے صاف ہوں گی؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ میں اندر سے جتنا صاف کر سکتی ہوں میں کرتی ہوں۔ ہاں آپ نے وہ بتایا ہے کہ ایک آئل ملتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ میں ضرور جب بازار گئی وہ ضرور میں لے کر آؤں گی اور اس کے ساتھ ضرور اس کو صاف کروں گی۔ بہت شکریہ آپ کی ٹپ کا، انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور اس کو ٹرائی کروں گی۔ تو چلیں اب یہ والا کام ختم کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ میں نے آپ سے کہنا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے آپ نے ادرک کے پیس کاٹنے ہیں، بریک بریک، موٹے موٹے کاٹیں گے تو اندر سے بریڈ جو ہے نا اس کا وہ خراب ہو جائے گا۔ تو چیز کو تھوڑا سا محبت سے یوز کریں نا تو کام بڑا زبردست ہوتا ہے۔ چلیں جی اب اسے ڈالتے ہیں اس کے اندر اور پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ چلیں اب پھر اس میں ڈالتے ہیں، بسم اللہ۔ کوشش یہی کیجیے گا ادرک کو پلیز بریک 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 کاٹیے گا، کیونکہ یہ ہے کہ ادرک کی وجہ سے ہی بلیڈ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے یا مشین جل جاتی ہے۔ اب اس میں ڈالتے ہیں جی آئل۔ آئل کتنا ڈالنا ہے؟ اتنا جس میں یہ اچھے سے بلینڈ ہو سکے، اندازہ یہ ہے، زیادہ نہیں، میکسیمم اس میں سمجھ لیں ایک کھانا بنانے والا جو ہم چمچہ یوز کرتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں ڈوئی، وہ ایک چمچہ اس میں سمجھے، تو باقی پھر کم یا زیادہ وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں تو اسی طرح اندازے سے ہی بناتی ہوں تاکہ اچھے سے یہ اس کو اچھی طرح سیر اس میں کرا لوں۔ یہ الٹا پلٹا لیتا ہے خود گرینڈر اس کو اور خوب اس کی دوڑیں لگاتا ہے اس کے اندر۔ تو چلیں جی ایک دفعہ پھر اسے کرتے ہیں گرینڈ، بسم اللہ۔
یہ دیکھیں، چلیں جب یہ ہوتا ہے میں دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کلر چیک کریں اس کا، اور انشاءاللہ ڈے لاسٹ تک اس کا کلر ایسے ہی رہتا ہے. پانی سے اس کا کلر یہ نہیں ہوتا، اس سے گرین ہو جاتا ہے. تو یہ تھا جی اس کا میجک، اس کا میجک آئل ہے جی، اور ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے. ابھی اس کو تھوڑا سا میں اور گرائنڈ کروں گی، بیچ میں 1-2 لمس ہیں. ہاں جی شہزاد صاحب کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ سب انجوائے کر رہے ہوں گے. آج کل تو بڑے زور و شور سے ماشاءاللہ بنا رہے ہیں وہ ویڈیو. تو آج کل تھوڑا سا رشتہ داروں سے توجہ ہٹی ہوئی ہے. تو رشتہ دار تو ایسے ہوتے ہیں جی، رشتہ داروں کو خوش کرنا ایسا ہے جیسے زندہ مینڈکوں کو تولنا، یعنی ایک کو پکڑو تو دوسرا وہ کود جاتا ہے. یہ حساب ہے رشتہ داروں کا. اس لیے اللہ کی ذات کو جی راضی کرو، رشتہ داروں کو نہیں کوئی راضی کر سکتا. اللہ ہی حافظ ہے ان کا. چلیں جی ایک دفعہ میں یہ سارے میں بنا لوں تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں. ماشاءاللہ جی ساری بن گئی ڈن. اس میں جو یہ تھوڑی سی رہ گئی ہے اس میں پانی ڈال کر ہل کر کے سے رکھ لوں گی، اور پھر جو کھانا بناؤں گی اس میں پھر سے یوز کروں گی. تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی. تو اسے پلیز تھوڑے سے ٹرک کے ساتھ بنائیے گا. پانی بالکل نہیں ہونا چاہیے، نہ جس باکس میں آپ نے اسے ڈالنا ہے، نہ اس جگ میں جس میں آپ نے اسے گرائنڈ کرنا ہے. آئل ہی یوز کرنا ہے. اور ایک سسٹر نے کہا تھا کہ یہ جگ جو ہے اس کا مطلب کور جو ہے وہ کلر چھوڑتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں ضرور اس کو چینج کر لوں گی بہت جلد. ابھی طبیعت ذرا تھوڑی سی نشین ہے، تو انشاءاللہ ٹھیک ہوتی ہے تو پھر شہزاد صاحب کے ساتھ جا کر تو اسے چینج کروں گی. تو چلیں جی اب نیکسٹ اینی کہہ رہی ہے مما ذرا چلو باہر میرے ساتھ. تو چلتے ہیں جی. اینی ہمیں کہاں لے کر جائے گی تو یہ پھر وہاں جا کر ہی سرپرائز کو ڈسکلوز کرتے ہیں. اب اس میں نے دیکھیں جی پانی ڈال دیا، اسے ویسٹ نہیں کرنا. اسی پانی کو اب آگے میں سیو کروں گی، اور جو آج کھانا بناؤں گی اس میں یوز کر لوں گی. رزق ان کیوں اسی ضائع کریے. تو چلیں اب اس کو کرتے ہیں سیف، پھر نیکسٹ کرتے ہیں آپ سے بات. یہ جی ہم آ گئے ہیں جی $1 پر. اینی نے کہا مما میں نے بہت کچھ چیزیں لینی ہیں تو آپ میرے ساتھ چلو. میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو کہتی کوئی بات نہیں مما چلو گھر سے باہر نکلو پھر یاد ہی کرو گی مجھے. چلیں جی اب ہم جا رہے ہیں، اندر آ گئے ہیں اس کے. اور یہاں پہ بہت سی پیاری پیاری چیزیں تھیں جی، بڑی کنوینئنٹ. 280 میں تھیں کچھ، اور کچھ انہوں نے اس کے لیدر پرائسز لگائے ہوئے تھے. لیکن 280 میں بھی اتنی ساری چیزیں جو مل جائیں تو کیا ہی بات ہے بھئی. یہ ٹب بھی ہے، بچوں کی چیئرز بھی ہیں، یہ سب 280 میں تھا. تو یہ دیکھیں جی کتنی پیاری یہ چیئر ہے. یہ بھی میں نے ان سے پوچھی تو انہوں نے کہا 280 کی ہے. تو یہ جو بینز ہیں کمرے میں رکھنے والی یہ بھی. تو یہ دیکھیں جی یہ بچوں کے کھلونے بہت سارے اور بہت سی قسموں کے. چائنا کا مال جی، چائنا کا مال زبردست قسم کا. بچے خوش، گھر والے بھی خوش. یہ جی یہ بھی چیزیں، یہ بھی ٹوائز ہیں، سافٹ ٹوائز، یہ بھی 280. اور یہ جی آ گئے برتن، میرا ڈپارٹمنٹ موسٹ فیوریٹ ڈپارٹمنٹ. تو اس میں یہ بہت سارے برتن تھے اور یہ سب 280 میں. اور انتہائی خوبصورت چیزیں جو گھر میں ڈیلی یوز ہونے والی چیزیں ہیں وہ سب 280 میں ہیں. اور یہ جی ڈبہ یہ بھی میری فیوریٹ چیز، اور اینی کی تو موسٹ فیوریٹ. اینی جب بھی جاتی ہے ڈبے اٹھا کر لاتی ہے. اب بھی کہہ رہی تھی مما یہ لے لو یہ لے لو. تو میں کہتی رہنے دے، یہ سب کچھ پڑے ہوئے ہیں کہاں رکھنے ہیں. تو کہتی تھی مما کام آ جاتے ہیں. میں نے کہا ہاں بہت کام آتے ہیں، بس رہنے دے. تو یہ دیکھیں یہ جی یہ جولری باکس کے لیے طور پہ بھی یوز ہو سکتا ہے، اور میڈیسن رکھنے کے بھی لیے بھی بڑا اچھا باکس تھا. یہ ایک اینی نے لیا. ایک باکس یہ بھی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے باکس ہیں. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ. یہ جی یہ نمک مرچ وغیرہ جو چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں. یہ بھی باکسز ہیں سارے. یہ 3 کا سیٹ ہے جی، یہ بھی 280 میں ہے. تو اس سیٹ کا وہ فائدہ یہ تھا کہ یہ بھی دیکھیں جی یہ پرانے نمک مرچ والے. ہاں جی وہ جو سیٹ میں دکھا رہی تھی نا اس کا فائدہ یہ کہ آپ فریزر میں رکھیں تو وہ زیادہ جگہ نہیں لیتا ہے. آج کل جی یہ سونے کے چمچے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ گولڈن چمچے. تو یہ والے جو چمچے ہیں یہ بھی بڑے خوبصورت تھے. یہ تو آلریڈی میرے پاس بہت پہلے پڑے ہوئے جی، میری اماں نے مجھے دیے تھے. تو یہ اب یہ میں علی اصغر نے مجھ سے لے لیا، کہتا ماما یہ میں یوز کروں گا. تو میرے جہیز کے تھے یہ، اس دور میں ابو باہر سے لے کر آئے تھے. تو یہ اب یہاں پاکستان میں دیکھ رہی ہوں $1 پر.
لیکن یہ ذرا ہلکے بنے ہیں، وہ ذرا وزنی والے ہیں، تو ابھی تک میں نے یوز نہیں کیے، وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اوپر بھی یہ چمچے ہیں جی، یہ بھی ہیں، یہ بڑی کنوینین ہے جی، کم خرچ بالا نشیں۔ اس میں یہ ہے کہ جی تھوڑا سا بندہ عقل سے چلے تو کم آمدنی میں بھی انسان بہت ساری اچھی سی چیزیں لے سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ٹاول ہے، کچن ٹاول، یہ بھی اینی نے لیے۔ اینی کو یہ بہت پسند ہے، وہ کہتی ماما آپ نے مجھے ٹاول بنائے ہوئے ہیں، بس اب ان کو ڈسپوز کرو، یہ یوز کرو۔ یہ دیکھیں کتنا کیوٹ ہے، چھوٹا سا۔ اور یہ جی یہ بھی ٹاولز ہیں سارے روٹی رکھنے والے، جنہیں ہم پونے کہتے ہیں، بچے ٹاول کہندے نے جی، نویں گلاں نے کی کہہ سکنے ہیں جی۔ یہ دیکھیں، یہ جی یہ برش ہیں کپڑے دھونے والے، کئی قسموں کے، بہت ورائٹی تھی اس دکان پہ، یہ بہت زیادہ۔ یہ ہماری مارکیٹ میں ہے، جیون مارکیٹ۔ اور یہ جی چاواں اسی اینو کہنے ہیں پنجابی دے وچ۔ کام ہو گیا جی ختم، اللہ حافظ۔